متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زید ال نہیان آج پاکستان پہنچیں گے۔ اعلیٰ سطح کا وفد بھی ہمراہ ہوگا۔ UAE کے صدر وزیر اعظم شہباز شریف سے اہم ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا جائے گا۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں اہم علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ افغانستان سے تاجکستان میں سرحد پار حملہ، تاجک فورسز کی جوابی کارروائی، 3 افغان دہشت گرد ہلاک، M16 کلاشنکوف پستل، دستی بم، نائٹ ویژن اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ تاجک حکام کے مطابق یہ ایک ماہ میں تیسرا واقعہ ہے۔ افغانستان سے سرحدی دراندازی اور دہشت گردانہ سرگرمیوں کا تسلسل جاری۔ افغان طالبان رجیم کے زیر تسلط افغانستان خطے کے امن کے لیے مستقل چیلنج بن چکا ہے۔ لاہور اور گردنوا میں شدید دھند، رات کے اوقات حد نگاہ انتہائی کم۔ مشرقی پنجاب کے ساتھ جنوبی پنجاب اور رحیم یار خان ڈویژن میں بھی دھند کا راج۔ لنک روڈ اور قومی شاہراہوں پر ڈرائیورز کو احتیاطی تدابیر اپنانے اور فوگ لائٹ کے استعمال کا مشورہ۔ اسلام آباد میں پھر خشک سردی، آج بارش کا کوئی امکان نہیں۔ اور کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات معطل، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 28 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات تحقق ثانی مؤخر کر دیے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ میں 28 دسمبر 2025 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات معطل کیے تھے۔ غزہ میں 2 سال جنگ کے بعد کرسمس کی خوشیاں، چھوٹی سی مسیحی کمیونٹی میں امید کی کرن۔ غزہ سٹی کے ہولی فیملی چرچ نے جنگ اور انسانی بحران کے دوران پناہ گاہ کا کردار ادا کیا۔ شہریوں اور بچوں نے امن کا پیغام دیا۔ بغداد، ترکیہ، حلب، دمشق میں بھی امن و سلامتی اور خیر خواہی کی دعائیں کی گئیں۔ بانی PTI نے حکومت سے مذاکرات کرنے کے تمام اختیارات محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کو سونپ دیے۔ جمرود میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی میڈیا سے گفتگو، سہیل آفریدی نے کہا احتجاجی تحریک چلانے سمیت تمام اختیارات سے متعلق محمود خان اچکزئی اور سینیٹر علامہ راجہ ناصر عباس کی مشاورت سے طے کیا جائے گا۔ PTI تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ہر فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ یہ بھی کہا کہ بانی کی ہدایات کے مطابق کارکنان تیار ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کو کامیاب بنا کر دم لیں گے۔ گورنر سندھ کا حکومت کو تحریک انصاف سے بات چیت نہ کرنے کا مشورہ۔ مزار قائد پر حاضری کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کامران خان ٹسوری نے کہا کہ ایسے لوگوں سے مذاکرات نہیں کرنے چاہیے جو پاکستان کی ترقی میں رکاوٹ ہیں۔ PTI کے دوست مذاکرات کو نہیں مانتے۔ اڈیالہ میں بیٹھا شخص مغرور ہے، آج بھی اسلام آباد پر چڑھائی کا سوچتا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان نے بھارت کو جنگ میں شکست سے دوچار کیا، جنگ کے ساتھ بھارتی منفی پروپیگنڈے کو بھی شکست ہوئی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، بھارتی پراکسی فتنہ، ہندوستان کے 10 دہشت گرد ہلاک۔ قلات میں آپریشن کے دوران 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 خوارج ہلاک۔ آپریشن میں کمانڈر دلاور بھی مارا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز نے مؤثر انداز میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ صدر وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کر رہے تھے۔ کہا سیکیورٹی اداروں کی بے مثال جرات اور پیشہ ورانہ مہارت قابل تحسین ہے۔ افغانستان سے تاجکستان پر ایک اور حملہ، 2 سرحدی محافظ ہلاک۔ تاجک حکام کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 3 دہشت گرد مارے گئے۔ حملہ آوروں نے سرحد پار افغان حدود سے فائرنگ کی۔ تاجک ریاستی کمیٹی قومی سلامتی نے کہا طالبان افغان سرزمین سے ہونے والے حملے روکیں۔ افغان طالبان واقعے پر تاجکستان کے عوام سے معافی مانگیں۔ ترکیہ میں کرسمس اور سال نو پر ممکنہ دہشت گرد حملے ناکام، داعش کے 115 مشتبہ دہشت گرد گرفتار۔ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے مطابق شہر بھر میں 124 مقامات پر چھاپے مارے گئے۔ دہشت گردوں کے ٹھکانوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات ضبط کی گئیں۔ ملزمان کا تعلق داعش سے ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کو شام میں غزہ پر بولنے سے روک دیا گیا۔ حاکان فیدان اپنے شامی ہم منصب کے ہمراہ دمشق میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ہی فلسطین کے بارے میں بولنا شروع کیا تو پہلے ان کی آواز منقطع کی گئی، پھر اینکر نے اچانک نیوز کانفرنس ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حاکان فیدان بھی حیران رہ گئے۔ کال سینٹرز جرائم کا گڑھ بن چکے ہیں، بین الاقوامی سطح پر بڑے پیمانے پر فراڈ کیا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کا
کراچی میں غیر قانونی کال سینٹر سے متعلق اہم انکشاف، کہا NCCIA نے کارروائی کر کے 15 غیر ملکی اور مقامی افراد کو گرفتار کیا ہے۔ 10,000 سے زائد موبائل سمز اور 6 غیر قانونی گیٹ وے ایکسچینج برآمد ہوئے۔ فراڈ کے لیے بوٹس، سوشل میڈیا اور جعلی ایپس کا استعمال کیا گیا۔ غیر ملکی باشندے غیر قانونی طور پر کال سینٹر چلا رہے تھے۔ تمام موبائل سمز کا صارف کے اپنے نام پر رجسٹر ہونا لازم قرار، PTA کی نئی ہدایات جاری۔ اعلامیے میں غیر رجسٹرڈ سم کے استعمال پر کارروائی کا عندیہ، موبائل فون صارفین سمز کا ذمہ دارانہ استعمال یقینی بنائیں۔ کوئٹہ میں بلدیاتی انتخابات معطل، الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق 28 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات تاحکم ثانی مؤخر کر دیے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت نے کوئٹہ میں 28 دسمبر 2025 کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات معطل کیے تھے۔ اور غزل، نظم اور گیت کو نئی جہت دینے والے احساس شاعر منیر نیازی کو بچھڑے 19 برس بیت گئے۔ منیر نیازی کے اردو شاعری کے 13، پنجابی کے 3 اور انگریزی کے 2 مجموعے شائع ہوئے۔ انہیں ادبی خدمات کے اعتراف میں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔